الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، محب گرامی حضرت مولانا سہیل صاحب قبلہ اشرفی، برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد امتیاز حسن صاحب قبلہ اشرفی، حضرت مولانا محمد مبارک حسین صاحب قبلہ صابری، اور نکشتے سادات علماء، حاضرین و حاضرات محفل میلاد، آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نذران محبت پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. شوکت کا دبدبہ ہے، ہیبت کا زلزلہ ہے، شک ہے مکان کسرا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت. بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں اپنے محبوب کریم کی میلاد کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی محفل میلاد کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے کچھ ضروری باتیں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوستان محترم،
ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب ان کے بعد چونکہ کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، اس لیے ان کے بعد کوئی نئی امت بھی آنے والی نہیں، اور چونکہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، ان کے بعد کوئی نئی امت نہیں، تو پھر ان کے بعد کوئی نیا دین نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے انہی کا دین ہے، انہی کا حکم ہے، انہی کی نبوت و رسالت ہے، اور انہی کا سب کچھ حکم خدا تک رسائی کے لیے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے مختلف انبیاء کرام کو جدا جدا علاقوں میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجتا رہا، مگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نئی امت نہیں، کوئی نیا دین نہیں۔ تو اب یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ دین اس دور کے لیے بھی ویسا ہی کافی تھا جب اندھیرے کا دور تھا، روشنی کا تصور نہیں تھا، جب ٹرینوں اور ہوائی جہاز کی بجائے گھوڑوں اور خچروں کا سفر ہوتا تھا، جب پکے مکانوں کی بجائے کھجوروں کی چھت کے مکانات ہوتے تھے، جب انسان سخت مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنی زندگی گزارتا تھا، یہ دین اس دور کے لیے بھی کافی تھا۔ آج کے لیے بھی یہ دین ویسا ہی کافی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ دین ایسا ہی کافی رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہے؟ میری گفتگو کو آپ محض ایک خطابت کے اعتبار سے نہ دیکھنا، بلکہ اس اینگل سے سننا کہ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں بات درجہ بدرجہ لے کر کے ایک منزل تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ تو اس لیے بغیر کسی سستی کے اور غفلت کے اور ادھر ادھر دھیان لے جائے، خوب توجہ کے ساتھ سننا۔ اب غور فرمائیں یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامل ہدایت، کامل دین، مکمل دین، انسانیت سے تعلق رکھنے والا ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ، اس کی کامل رہنمائی اللہ نے اس دین اسلام میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو قرآن میں ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہر پرہیزگار کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا تبیانا لکل شیء، محبوب یہ تمہارے لیے ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ لتبین للناس، اب جو قرآن محبوب آپ کے لیے ہر چیز کا واضح بیان ہے، وہ وضاحت آپ اپنی امت تک پہنچا دیں۔ اب ایک ہے ہمارے پاس تھیوری اور اصول، اور وہ ہے قرآن مجید، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا ہے کہ صرف کتاب پڑھ کر کے انہیں ہدایت کا کمال نہ مل سکے گا، صرف کتاب پڑھ کر کے ہدایت کا نور کامل انہیں نہ مل سکے گا۔ اس لیے کتاب کے ساتھ ایک اسوہ بھی چاہیے، کتاب کے ساتھ ایک سیرت بھی چاہیے، کتاب کے ساتھ
ایک کردار بھی چاہیے، کتاب کے ساتھ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی چاہیے، کتاب کے ساتھ ایک پوری ہماگیر ہما جہت زندگی بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پر عمل کی کامل سیرت بنا کر اپنے محبوب کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ اب غور کرنا اس پر، ایک گاڑی جب ہم خریدتے ہیں تو گاڑی خریدنے کے بعد گاڑی کیسے چلائی جائے اس کی ساتھ میں بک دی جاتی ہے، لیکن محض اس بک سے کامل رہنمائی ملے ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ کسی ماہر تجربہ کار ڈرائیور سے چلانا سیکھتا ہے اور تب جا کر کے اس میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ یوں قرآن مجید میں ہدایت کے سارے نور موجود ہیں، لیکن ان ہدایات سے اپنی زندگی کو پر نور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی پاکیزہ سیرت ہمیں عطا فرمائی۔ آپ یہاں غور کرنا کہ جب کوئی کاریگر، جب کوئی صنعت کار اپنی کوئی پروڈکٹ اور اپنی کوئی چیز بطور نمونہ پیش کرنا چاہتا تو پھر وہ اپنا فن صنعت و حرفت کا پورا زور ڈال دیتا ہے نمونہ بنانے میں، چونکہ یہ نمونہ دیکھ کر کے لوگ اس کو مانیں گے، نمونہ دیکھ کر کے آگے لوگوں کو معرفت اور پہچان ملے گی کہ یہ کس درجے کا کاریگر ہے، یہ کس درجے کا صنعت کار ہے۔ تو صنعت کار اور کاریگر جس چیز کو بطور سیمپل بناتا ہے، جس چیز کو بطور نمونہ بناتا ہے، اس میں وہ 5 چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے توجہ آپ لوگوں کو، ہے دھیان آپ لوگوں کا؟ جب کوئی کاریگر، صنعت کار، صنعت و حرفت سے تعلق رکھنے والا کوئی چیز بطور نمونہ بناتا ہے تو اس نمونہ بنائی جانے والی چیز میں وہ 5 چیزوں کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ سب سے پہلا اہتمام تو یہ کرتا ہے کہ جس چیز کو میں نے نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے وہ ہر طرح سے مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کہ اسے چھپا کر کے نہ رکھا جائے، اس کو پیش کیا جائے، دکھایا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ کاریگر کی کاریگری کو دیکھ کر جو تعریف کرے تو اس سے کاریگر خوش ہوتا ہے، صنعتکار خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی کاریگری میں کوئی عیب نکالے تو صنعتکار اور کاریگر برا مانتا ہے کہ یہ میری کاریگری میں عیب نکالتا ہے۔ تو جو بھی کاریگر کوئی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی آئیڈیل پیش کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی اہم ترین چیز جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ 5 چیزوں کا خصوصی اہتمام کرتا ہے، ہر طرح سے مکمل ہو، ظاہری اعتبار سے کسی قسم کی گرد اس پر نہ پڑے، اس کو چھپایا نہ جائے بلکہ دکھایا جائے، اور اس میں کوئی خوبی بیان کی جائے تو وہ سانے خوش ہو جائے، اور اس میں کوئی کمی کجی بیان کرے تو بنانے والے کو برا لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی سیرت کو اپنے بندوں کے سامنے رکھا، تو چونکہ یہ سیرت ہندوستان کا اگر قانون ہے، آپ افریقہ میں جا کر اپلائی نہیں کر سکتے، انگلینڈ میں جا کر اپلائی نہیں کر سکتے، وہاں کی قوم اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی، وہاں کے لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس پر عمل نہ کر سکیں گے، لیکن یہاں سیرت ایک ہے، زندگی ایک ہے، اسوہ ایک ہے، کردار ایک ہے، مگر ہر زمانے کے لیے یہی کافی ہے، ہر انسان کے لیے یہی کافی ہے، ہر خطے کے لیے یہی کافی ہے، گورے کے لیے بھی یہ کافی ہے، کالے کے لیے بھی یہ کافی ہے، شمال میں رہنے والا،
جنوب میں رہنے والا، مشرق و مغرب میں رہنے والا، کسی زبان کا بولنے والا، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عامی ہو یا عالم ہو، اللہ نے اس محبوب کو ایسا نمونہ بنایا اور پانچوں چیزوں کی نہیں ہزاروں گنا چیزوں کے اعتبار سے رب نے اس نمونے کو وہ کمال عطا کیا۔ زمانے گزرتے جائیں گے مگر محبوب کی سیرت ہر دور کے لیے کامل ثابت ہوگی۔ انسانیت اپنے ادوار کو گزارتی چلی جائے گی مگر محبوب کی سیرت ہر انسانیت کے ہر دور کے لیے کامل رہنما ثابت ہوگی۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس محبوب کی سیرت کو کامل ترین سیرت بنایا ہے۔ اب غور فرمایا اس سیرت کو اللہ نے کیسی کامل بنایا اور اس سیرت کو کیسا ہماگیر بنایا۔ الحمدللہ مولانا الطاف صاحب مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے ان کی تشریف آوری، ان کے چہروں کی زیارت کیجئے اور گفتگو سنیے۔ دھیان دیجئے اس چیز پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو میں نے بتایا کہ جب کوئی کاریگر اپنا نمونہ دکھانا چاہتا ہے تو اس نمونے کو وہ اپنی وسعت پر، اپنی طاقت پر ہر طرح مکمل بناتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو ساری مخلوق میں نمونہ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اس کے کان جانوروں کی طرح لمبے لمبے نہیں، اس کی آنکھیں جانوروں کی طرح موٹی موٹی نہیں، اس کے چار پاؤں نہیں، یہ سر جھکا کے نہیں چلتا، سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے میں نے ساری مخلوق میں، ملائکہ کو لے لو، چرند پرند کو لے لو، دریائی مخلوق کو لے لو، عرش سے فرش تک ساری مخلوق میں نے انسان کو اپنی قدرت اور اپنی شاہکار کا نمونہ بنایا۔ اب جس انسان کو رب نے اپنی قدرت اور شاہکار کا نمونہ بنایا، غور کرنا، المعتقد المنتقد میں، المستند المعتمد میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ اور اس کے حاشیے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں میں جتنی بھی چیزیں کمال والی ہیں، ہندوستان کے انسانوں میں یہ چیزیں کمال والی ہیں، انگلینڈ والوں میں یہ چیزیں کمال والی ہیں، حرم والوں میں یہ چیزیں کمال والی ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب میں جو چیزیں کمال والی ہیں اللہ نے وہ سارے کمالات ایک نبی میں جمع فرما دی۔ یعنی غور کرنا، درجہ بدرجہ بات منزل تک پہنچے کہ نمونہ رب جس کو بناتا ہے، انسان اپنی کاریگری میں اپنی طاقت بھر جب نمونہ بناتا ہے تو وہ کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، وہ ایسا بناتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا لوگ اس کو دیکھیں، اس کی طرف آئے۔ رب نے اپنی قدرتوں کا شاہکار ساری مخلوق میں انسان کو بنایا اور سارے انسانوں میں جدا جدا جو کمالات رکھے تنہا ایک نبی میں جمع کر دیے۔ اور علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سارے انسانوں میں جو کمالات رکھے تھے وہ ایک نبی میں جمع کیے، اور سارے نبیوں میں جتنے کمالات رکھے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، محبوب تیری شان یہ ہے کہ تو نے ان سارے نبیوں کے کمالات کو اپنی ذات میں جمع فرما لیا، سرکار کی ذات میں۔ اب یوں تو انسان ہی اللہ کا نمونہ ہے ہر مخلوق کے مقابلے میں، مگر انسانوں میں سارے کمالات کا مجموعہ نبی اور سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ، بلکہ ان کمالات میں انگنت درجہ زیادہ کمالات وہ ذات مصطفیٰ میں موجود، اور پھر موجود ہی نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے شان میں زیادہ ہی ہوگی، ہر آنے والی گھڑی میں شان بڑھ رہی ہے، شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اللہ ہے نا کہ جس کی شان گھٹنے بڑھنے سے پاک، وہ اللہ ہے جو گھٹنے سے بھی پاک ہے، بڑھنے سے بھی پاک ہے۔
وہ ذات مصطفیٰ ہے جس کو رب نے وہ کمال دیا کہ ہر آنے والی گھڑی رب ان کی عظمتوں میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو اب غور کرنا، نمونہ انسان بناتا ہے اور نمونہ خالق انسان نے بنایا، اور پھر کس درجے پر لے جا کر رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا، اور پھر رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے قیامت تک آنے والو، میں نے یہ جو نمونہ بنایا ہے، زمانے بدلتے جائیں گے مگر سب کو ہدایت انہی کی سیرت سے ملے گی، انہی کی زندگی سے ملے گی، انہی کے کردار سے ملے گی، انہی کی رفتار اور گفتار سے ملے گی، انہی کے انداز و اطوار سے ملے گی، انہی کی عادات اور خصائل سے ملے گی۔ اب جسے رب اور جنت تک پہنچنا ہے، ان کی سیرت پر چلنا شروع کر دے، رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی آرزو رکھتا ہے، جو اللہ تک رسائی چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ تک قرب چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرے، اس سیرت پر عمل کرے۔ اب یہ تو میں نے ابھی تمہیدی گفتگو کی، اب اس پر میں آپ کو درجہ بدرجہ اور آگے لے جا رہا ہوں کہ اس سیرت کا کمال کیا ہے۔ آپ تمام نبیوں کی سیرت دیکھیں، نبی ہر کمی سے پاک، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں، کسی نبی میں کوئی کمی نہیں، اور ہم وہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم نے کلمہ تو اپنے نبی کا پڑھنا ہے، لیکن ہر نبی کی نبوت کو ماننا ہے، ہر رسول کی رسالت کو ماننا ہے، اور اپنے نبی کی عظمت یوں نہیں بیان کرنا کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے، بلکہ ہر نبی کا ادب و لحاظ ضروری، مگر سیرت کی ہماگیریت، سیرت کی عالمگیریت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ترک دنیا میں گزری، یہاں تک کہ آپ نے ترک دنیا میں ایسی زندگی گزاری کہ آپ نے زمین پر اپنا مکان تک نہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسے گزری۔ اب اگر کوئی قاضی، چیف جسٹس، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران ہے اور وہ ان کی سیرت کو تلاش کر رہا ہے، تو ان کی سیرت میں یہ پہلو اس کے لیے نہ مل سکے گا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگی شاہانہ زندگی گزری ہے۔ کوئی ان کی زندگی میں فقر بے نوائی تلاش کرے تو اسے وہ روشنی ان کی زندگی میں فقر والی وہ نہ مل سکے گی۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی زندگی کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو تمام انبیاء کرام کی زندگی کے اندر بعض گوشوں میں تو وہ بندہ ان کی تقلید کرے گا، لیکن محبوب علیہ السلام کی سیرت کو رب نے ایسا کامل اور ایسا ہماگیر بنایا اور اتنا ہمہ جہت بنایا کہ اگر کوئی حاکم ہے اس کے لیے بھی یہ سیرت ہدایت ہے، کوئی محکوم ہے اس کے لیے بھی یہ سیرت ہدایت ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ سیرت ہدایت ہے، کوئی کسانی اور کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ سیرت ہدایت ہے، کوئی سلطنت کے فرائض انجام دے رہا ہے اس کے لیے بھی یہ سیرت کامل ہدایت ہے۔ کوئی آقا ہے تو غلاموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ان کی سیرت میں موجود، کوئی شوہر ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ان کی سیرت میں موجود، کوئی باپ ہے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ان کی سیرت میں موجود، کوئی پڑوسی ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ان کی سیرت میں موجود۔ غرض کے ہزاروں شعبہ جات جو آج تک پیدا نہیں بھی ہو سکے، جو قیامت تک پیدا ہوگے، ایک محبوب کو رب نے ایسا نمونہ عمل بنایا۔ تم ہر شعبے میں ہدایت تلاش کرو، ان کی زندگی ہر شعبے کے لیے کامل ہدایت ہے، کامل ہدایت، کامل ہدایت، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کامل ہدایت اور کامل رہنمائی۔ میں علماء کی توجہ کے ساتھ یہاں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی اتنی کامل
کہ اللہ نے پورے قرآن میں ہمارے نبی کے سوا کسی نبی کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ حضرت مفسر قرآن حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ تعالی نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی ذات جو پیدا کی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے انہی کی زندگی کی قسم یاد فرمائی لعمرک محبوب تیری زندگی کی قسم، محبوب تیری عمر کی قسم۔ میں کافی غور و خوض کرتا رہا اس حوالے سے کہ آخر کچھ کلمہ پڑھنے والے کیوں ایسے ہیں جو میلاد نہیں مناتے، وہ کیوں میلاد نہیں مناتے۔ ابھی میں نے کل جمبو سر میں اس حوالے سے گفتگو کی حجت اللہ علی العالمین سے کہ ہمارے نبی کو جب رب نے پیدا کرنا چاہا تو وہ نور جہاں جہاں سے منتقل ہوا تو رب نے کیسا اہتمام فرمایا، وہ ہماری چینل پر آپ اس کو سنیں۔ اور 12 میلاد موجود ہے میں نے بیان کیا اس ٹاپک پر کہ ہمارے نبی جب پیدا ہونے والے تھے اس گھڑی کن ارہاسات اور معجزات کا ظہور ہوا۔ اب یہ میلاد کیوں بعض لوگ نہیں پڑھ رہے، ان کا عقیدہ ہی افورڈ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی، 40 سال سے پہلے حضور کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ اب مولانا الطاف صاحب وہ لوگ میلاد پر حضور کے معجزات کیسے پڑھے؟ حضور کی ولادت والے معجزات جو کتابوں میں لکھے گئے وہ پڑھ کے سنا دے تو قوم خود مان جائے کہ جن کی ولادت پر اتنے معجزے ظاہر ہو رہے کیا انہیں خبر نہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کیوں نہیں منا رہے، لیکن کیا مولانا الطاف صاحب اگر اس جہت سے وہ نہیں منا رہے تو سیرت کو کامل مانا جا سکے گا؟ پھر تو یہودی نصرانی یہی کہے گا کہ تم 40 سال بعد نبی مانتے ہو تو تمہاری نبی کی زندگی کا بچپنا بچوں کے لیے رہنما نہیں ہے، تمہاری نبی کی زندگی کا جوانی کا عالم جوانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہی تو مطلب ہوگا جب تم نبی کی نہیں مانتے، جب اس لمحے کا میلاد ہی نہیں مانتے تو پھر آگے جا کر کے یہود و نصارہ کے جواب کیسے دیے جا سکیں گے؟ یاد رکھنا، اس لیے میں ہر جگہ اپنی گفتگو میں کہتا ہوں سنی لفظ بولا کرو، اپنے مجموع میں سنا کرو، اپنی زبانوں سے بولا کرو، کیوں؟ اس لیے سنی لفظ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ سنی لفظ ہر فرقہ پرستی سے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ سنیت وہ چھتر چھایا ہے کہ جس کے نیچے آنے والا بد عقیدگی کے مسموم اور زہریلی تمازت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے مخدوم پاک لطائف اشرفی میں لطیفہ نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر سب سے بڑی نعمت انسانوں کو اگر کوئی دی ہے تو مخدوم پاک فرماتے وہ ہے سنی ہونا۔ مخدوم پاک امام رومی کے اشعار نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مراتب نیست والا سے شعارت، مناسب نیست والا سے دسارت۔ مخدوم پاک فرماتے سنی ہونے سے بڑا اس دنیا میں کوئی مرتبہ نہیں، سنی ہونے سے بڑا اس دنیا میں کوئی منصب نہیں۔ اور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص از رہش سیار باشد، سرے منہ از رہش سیار باشد، وہ شخص جو سنیت کی راہ سے بال برابر ہٹ گیا، مخدوم پاک فرماتے اس زمین پر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ یہ ہے صوفیہ، یہ ہے صوفیوں کے مقتدا، اس تصوف کی طرف نہ جانا جہاں صلح کلیت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے وہ تصوف نہیں پڑھا جو کسی ڈھونگی نے ہمیں پڑھایا ہو، ہم نے تصوف داتا گنج بخش علی حجویری سے پڑھا ہے، ہم نے تصوف مخدوم پاک سے پڑھا ہے، ہم نے تصوف ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری سے پڑھا ہے،
ہم نے تصوف ابو طالب مکی سے پڑھا ہے۔ یہ تصوف کے وہ سرخیل علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کس مسلک پر چلنے والے ہیں۔ مخدوم پاک فرماتے سنیت یہ سب سے بڑی نعمت، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کو بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، اور اپنے نبی کے جھنڈے لے کر جلوس میں نکلے ہوئے گھروں کو سجا رہے ہیں، یہ ساری چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ سنی خمیر کی برکتیں، یہ سنی ضمیر کی برکتیں ہیں، یہ سنی ماؤں کا کردار ہے، یہ سنی ماؤں کی تربیت ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، سیرت رسول علیہ السلام ضرور ہم پڑھیں گے، چونکہ عمل ہمیں کو تو کرنا ہے، چونکہ حکم ہمیں کو تو دیا گیا ہے، تو اب لیکن وہ سنیت کے دائرے میں ہے۔ یوں نہیں کہ بات سیرت کی ہو اور سنیت کی کوئی بات ہی نہ ہو، تو ایسی سیرت تو آپ کو اور کئی جگہوں پر مل سکتی ہے، اور کئی لوگ اس کے مدعی اور دعوے دار ہیں، لیکن یہ سیرت وہ ہے جسے سنی زبان بیان کر رہی ہے اور سنی کان سن رہے ہیں۔ اب یہ اتنی ہماگیر زندگی، اگر یہ لوگ 40 سال سے پہلے، میں بات اگر آپ کو سمجھا گیا تو میری کامیابی ہے، مجھے کوئی خطابت کا تنتنا دکھانا مقصود نہیں ہے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ سیرت میں نے بتایا آپ کو کیسی کامل، اور ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے بھی تو ان کی سیرت ہے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر نسل اور ہر جگہ کے لیے۔ اب اگر کوئی یہودی نصرانی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، عیسائی سامنے آ جائے، عیسائی یہ کہے کہ تم کیا مانتے ہو، یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم کہہ کے میں کن سے بات کر رہا ہوں وہ آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس گروپ کے کسی بندے کو بٹھایا جائے اور ایک عیسائی کو بٹھایا جائے، اور دونوں میں اس بات پر گفتگو ہو کہ تمہارے نبی کب سے نبی، تو ایک طرف یہ ہے وہ یہ کہیں کہ 40 سال بعد نبی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ادھر عیسائی کہیں مگر ہمارے نبی تو پیدائشی نبی۔ اس سے پوچھا جائے کہ کہاں لکھا ہے، کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے، کہ پڑھ کے سنا، تو فوراً پڑھ کے سنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا رب نے مجھے نبی بنایا ماں کی گود میں۔ وہ عیسائی کہے گا کہ ہمارے نبی کا تو پھر بچپن بھی ہدایت ہے، بچپن بھی بچوں کے لیے سیرت ہے، پھر آگے جوانی بھی سیرت ہے، مگر تم تو 40 سال بعد مانتے ہو، تو پھر تمہارے بچوں کے لیے سیرت کا کمال کہاں سے ملے، تمہارے جوانوں کے لیے سیرت کا کمال کہاں سے ملے؟ تو اس موقع پر بھی وہ جو 40 سال بعد کی بات کرتا ہے اسے سر جھکانا پڑے گا، لیکن وہاں سر اٹھا کر بات کر سکے گا تو سنی عقیدے والا بات کر سکے گا۔ سنی کیا کہے گا؟ سنی وہ کہے گا جو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، سنی کہے گا تو تیرے نبی پیدائشی نبی ہیں، بہت خوب، بڑے کمال کی بات، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبی وآدم لمنجدر فی تینتہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت ختم نبوت کے مرتبے کو پا چکا تھا جب ابھی آدم کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تیرے نبی پیدائشی نبی ہیں، میرے نبی تیرے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ تو یہ وہ بات ہوگی جو سیرت کی ہماگیریت بتائے، سیرت کی عالمگیریت بتائے، سیرت کا ہر جہت اور ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہونا یہ بتائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مخدوم پاک نے بلا وجہ نہیں کہا کہ سنی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مخدوم پاک ہے، یہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، یہ صوفیاء کے امام ہیں۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں مدت 30 سال، مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے 30 سال پرکار کی طرح اس زمین کا دورہ کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔
یعنی اگر میرے جیسا کم علم کوئی بات کر دے تو ممکن ہے کہ بھائی اس کا کوئی وزن نہ ہو، کوئی اس کا بیز نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، مگر بات مخدوم پاک جیسا بندہ کر رہا جی، جو 7 سال کی عمر میں صرف 1 سال میں 7 قراتوں سے حافظ قرآن ہو گئے. اور مخدوم پاک کی سیرت میں یہ بھی لکھا گیا جو آپ کے پاس حفظ کرنے کے لیے آتا اسے بھی آپ 7 قراتوں سے 1 ہی سال میں حافظ قرآن بنا دیتے تھے. وہ فرماتے اس زمین پر سنی ہونے سے بڑی نعمت، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اس زمین پر سنی ہونے سے بڑی نعمت، اس زمین پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سنی ہونا. اس زمین پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سنی ہونا. اگر سنی اپنا سنی ہونا بولنا شروع کر دیں تو اس کی سنیت کی ضرب سے کئی کیڑوں مکوڑے تو یوں ہی مر جائیں گے. بولا یہی صوفیاء صالحین کا سبق ہے. اب غور کرنا اس سیرت کو کیسا ہماگیر. رب فرماتا لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم. مفتی صاحب آپ کی توجہ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رب نے یہ نہیں کہا محبوب تیری عمر کے 40 سال کے بعد کی قسم نہیں، محبوب تیری زندگی کے ہر سال کی قسم، ہر سال کے ہر مہینے کی قسم، ہر مہینے کے ہر ہفتے کی قسم، ہر ہفتے کے ہر دن کی قسم، ہر دن کے ہر گھنٹے کی قسم، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کی قسم، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کی قسم. کیوں نہ ہو محبوب تیری سیرت کو قیامت تک کے لیے ہدایت بنانا، تیری سیرت کو عالمگیر بنانا ہے، تیری سیرت کو ہر طبقے کے لیے کافی اور وافی بنانا ہے. لعمرک تیری زندگی کی قسم. اور یہ زندگی کیسی ہماگیر اور کیسی کامل. اللہ اکبر. کوئی اگر اس سیرت پر عمل کرنا چاہے، کوئی اگر مسکین ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ اس سیرت پر عمل کرنا چاہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. 2 سیاہ چیزوں پر، پانی اور کھجور پر گزارا ہوا کرتا تھا. اگر کوئی غریب ہیں تو یوں غریبوں کو سہارا دینے والے نبی کی سیرت پر عمل کریں. اور اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس دور کو پڑھیں جب سرکار فاتح مکہ بن کر کے تشریف لائیں اور سارے مجرمین سامنے کھڑے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم کیا، کنویں میں ڈالا پھر نکالا بیچ دیا، چند گھنٹے ظلم کیا. مگر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے سامنا ہوا تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کچھ ملامت بھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں ڈپٹوں گا بھی نہیں، کوئی زجر و توبیخ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. چند گھنٹوں تک جنہوں نے ظلم کیا اور پھر وہ بھائی تھی انہیں بخش دیا. مگر یہاں مکے میں 13 سال تک مسلسل ظلم کرنے والے، ظلم کی قیادت کرنے والے، ظلم پر لوگوں کو ابھارنے والے، بائیکاٹ کرنے والے، باہر کے تاجروں کو بھی دور کرنے والے، بدگمانیاں پھیلانے والے، کاہن اور ساحر کہنے والے، اور نہ جانے کن کن برے القابات سے یاد کرنے والے، وہ سارے ظالمین سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی کوئی دیکھے. سرکار فرماتے ہیں جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی معافی ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب حاضر آئیں کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ تو کفر میں تھے مگر بول پڑے آپ تو کریم ہیں اور آپ سے کرم ہی کی امید ہے. سرکار نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا، سب کو آزاد کر دیا، کوئی انتقام نہیں. اگر کسی کو پاور ملتا ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی کو سربراہی ملتی ہے، کسی کو تخت و تاج اور حکومت ملتی ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کریں. ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک شخص نے اپنے کھیت سے ککڑی اس نے کھیت میں بنائی تھی، ککڑی کی کھیتی کی تھی اور لمبی ککڑی ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ سرکار نے وہ تحفہ لیا اور ایک پورا لب بھر کر کے اس کے بدلے میں سونا عطا کیا۔ ایک ککڑی لی اور پورا لب بھر کر کے سونا عطا کیا ان کو تحفے میں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں موجود، اتنا بڑا خزانہ، چونکہ اس دور میں اونٹ اور بکریاں بڑا خزانہ ہوتا تھا۔ اب ایک گاؤں کا رہنے والا شخص بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہے اور کہا حضور آپ تو بہت مالدار ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نے میری مالداری دیکھی؟ کہا حضور آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا جا میں نے وہ ساری تجھے عطا کر دی۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق تو نہ کرے؟ سرکار نے فرمایا نہیں میں نے وہ ساری تجھے دے دی، تو مالک ہو گئے۔ اب وہ اپنے گھر جب ساری بکریوں کو ہاتھ کے لے کے گیا تو کود کود کے اعلان کرنے لگا یا قوم اسلموا فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يعطي عطاء لا يخاف الفقر۔ اے میری قوم کلمہ پڑھ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عطا دیتے ہیں کہ کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا۔ پڑھ جاؤ ان کا کلمہ، ہو جاؤ ان کے غلام۔ اور کیجئے، یہ ہے سیرت کی ہماگیریت، یہ ہے سیرت کا وہ پہلو۔ کوئی نانا ہے تو دیکھیں کہ حسنین کے نانا نے ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ کوئی باپ ہے تو دیکھیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی حضور نے تربیت کیسے کی ہے۔ کوئی داماد ہیں تو دیکھیں کہ سرکار نے اپنے داماد حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی کی کیسے تربیت فرمائی۔ کوئی سسر ہیں تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر ابن خطاب اور صدیق اکبر کی کیسے رہنمائی فرمائی، ان کی کیسے تربیت فرمائی۔ یعنی ایک لائف ہے مگر ایک لائف رب نے ایسی ہماگیر بنائی کہ اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہدایت اسی سے ملے۔ یہ آیت تو جو اتری ہے نا خندق کے موقع، خندق کھودی جا رہی تھی، سرکار نے ایک مہینے پہلے بتا دیا، ابھی کسی کو مدینے میں پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ سارے دشمن اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، پہلے بتا دیا۔ اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے سرکار نے سب کو اکٹھا کر کے خندق کھودی چاروں طرف، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ صحابہ کھودتے ان کے ساتھ حضور خود بھی کھودتے، صحابہ مٹی اٹھاتے سرکار خود بھی اٹھاتے۔ اللہ نے اس مقام پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب کی زندگی دیکھو، تمہارے لیے کامل نمونے عمل ہیں۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ، عمل وہ کرے گا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ ان کی سیرت پر عمل کریں۔ لَعَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم میں، اب یہ عمر اور یہ زندگی کتنی کام ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو میں چند باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عمر رب نے کسی نبی کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ رب نے تو وَالطُّورِ کہہ کر طور کی بھی قسم یاد کی، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر کے مکے کی بھی قسم یاد کی ہے، تو اس میں حضور کی قسم کی کیا خصوصیت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہر چیز کو اس کی جنس کے سامنے پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو اس کی جنس کے مقابل دیکھا جاتا ہے۔ طور کی قسم یاد کی، اس سے پتا چلا کہ پہاڑوں میں طور محبوب۔ شہر مکہ کی قسم یاد کی اس لیے کہ شہروں میں یہ رب کو محبوب، اور سارے نبیوں میں رب نے ان کی عمر کی قسم یاد کی، پتا چلا سارے نبیوں میں یہ رب کے حبیب، ان کی عمر۔ میں آپ کو بس اتنا آج باور کرا سکوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد مجھے مولانا الطاف صاحب تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر اس وقت جب یہ مسلمان کوئی موٹیویشن اسپیکر آتا ہے، وہ کوئی لوگوں کو ابھارنے والا طریقہ
لوگ کلپیں بھیجتے دیکھو یہ کیا سکھا رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ ارے جتنی گہرائی سے ان کفر کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے بے نور لوگوں کو سنتے ہو، کبھی اتنی گہرائی سے اپنے پاک نبی کی پرنور سیرت کو پڑھا؟ کیا نہیں ہے حضور کی سیرت میں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے یہ امت کس ڈگر پر چل پڑی ہے۔ وہ ان ورک شاپوں میں تو جاتی ہے جہاں کوئی غیر مسلم آ کر، جہاں کوئی داڑھی منڈا ہے، خشخشی داڑھی رکھنے والا، پینٹ شرٹ پہنا ہے، سر پہ ٹوپی امامہ کچھ نہیں ہے، اس کی باتیں سن رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ لائف کیسے گزارنی ہے، یہ بتائیں گے کہ لائف کیسے گزارنی ہے، وہ بتائیں گے لائف کیسے گزارنی ہے جنہیں رب نے قیامت تک کے لیے نمونے عمل بنایا، وہ بتائیں گے کہ لائف کیسے گزارنی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام ہو کر بہت افسوس، میرا دل گھٹن اور کڑن میں مبتلا ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کو یوں دیکھتا ہوں کہ کتنی محوے سے یوں آنکھیں لگا کر پلک بھی نہیں مارتے۔ کیا ہو گیا؟ جن کی سیرت پڑھ کر کے ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، جن کی سیرت پر عمل کر کے عمر فاروق اعظم بن گئے، جن کی سیرت پر عمل کر کے عثمان ذو النورین بن گئے، جن کی سیرت پر عمل کر کے علی مولا بن گئے، آج ان کی سیرت چھوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سیرت کی ہماگیریت دیکھو۔ ممکن ہے کہ میں اس پورے جلسے میں سیرت کے کسی ایک پہلو پر گفتگو نہ کر سکوں، مگر سیرت کی ہماگیریت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار کی زندگی کتنی کامل، آدمی باہر کیسا بھی رہتا ہو لیکن اس کی بیوی اس کو خوب جانتی ہے کہ اس میں خوبیاں خامیاں کتنی ہیں۔ جبھی تو ایک لطیفہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے جن کو سب ولی مان رہے تھے، ان کی بیوی نہیں مان رہی تھی۔ ایک دن مسجد گئے، وہاں سے جست لگائی، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور اپنے مکان کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ان کی بیوی نے دیکھا کہ ہاں دیکھو یہ کوئی ولی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شوہر گھر آئے تو ان سے بیوی نے پہلے سے آگ بگولا تھی، اس نے ملتے ہی کہنا شروع کر دیا تم کو لوگ ولی مانتے ہیں، ولی تو آج میں نے دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے، کوئی ایسے ولی ہوتے، تم تھوڑی ولی ہوتی۔ کہا تو نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا۔ کہا وہ ولی تھے؟ ہاں ولی تھے جبھی تو اڑ رہے تھے۔ کہا وہ میں ہی تھا۔ کہا اسی لیے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو مرد کو اس کی بیوی خوب جانتی ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کی ہماگیریت ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلے ان کی بیوی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضور کی اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ انہوں نے رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، مکہ کی جلوتیں بھی دیکھی، ہرا کی خلوتیں بھی دیکھی، ہر حال میں حضور کو دیکھا، صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، بچوں کے ساتھ بھی دیکھا، بڑوں کے ساتھ بھی دیکھا، تجارت کرتے ہوئے بھی دیکھا، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضور نے کہا میں نبی ہوں، سب سے پہلا کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہی نے پڑھا۔ یہ سیرت کی ہماگیریت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بندے کو سب سے زیادہ جو جانتا ہے وہ اس کا گہرا دوست۔ گہرا دوست اس کو جانتا ہے کہ میرے دوست میں کیا کمال ہے، کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہی جانتا ہے۔ چونکہ وہ رات دن کی اس کی سنگتوں میں رہنے والا، اس کے ساتھ رہنے والا، وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کمالات ہیں۔ یہ سرکار کی کیسی کامل سیرت ہے کہ ان پر کلمہ پڑھنے والا مردوں میں سب سے پہلا ان کا گہرا دوست ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا اور پھر اللہ اکبر۔ چلو دوست تو پھر بھی زمین جائیداد میں تو حصہ نہیں رکھتا، لیکن بھائی تو زمین جائیداد میں حصہ رکھتا۔ اور پھر جس بھائی کے گھر میں سرکار کی زندگی کے کئی سال گزرے، حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضور کے نبوت کے اعلان پر بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی ہیں۔ یہ سرکار کی پاکیزہ زندگی پر دلیل ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ 4 بھائیوں میں کسی بھائی کو کوئی مان لے، دیکھیں
اور پھر یہ تو نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، سید المرسلین ماننا، مان لیا مولا علی نے. اور یہ سیرت اتنی ہماگیر، ایسی کامل، غلاموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ان کے مالکوں اور آقاؤں کا برتاؤ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. چلو 2 دن کوئی کسی کے یہاں مزدوری کرے تو ممکن ہے وہ بتکلف اپنے آپ کو روکے رکھے اور کچھ اس پر زیادتی نہ کرے، مگر جو سالہ سال سے غلامی میں ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا غلاموں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضور کے گھر میں رہنے والے حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا. یہ کیسی زندگی ہوگی، کیسی کامل زندگی رب نے بنائی. ورنہ مکے کی غلامی آپ پڑھ لیجئے کیسی غلامی ہوتی تھی. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک آیا کہ حضرت زید کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں عبد المطلب کی اولاد کے یہاں غلام، تو باپ بھائی دونوں آئے، حضور کو دیکھا، کہا تم عبد المطلب کی اولاد ہو، کرم کرنے والے ہو، غلاموں کو آزاد کرنے والے ہو، ہم تمہارے غلام اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا بات کیجیے، کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا؟ کہا زید. وہ تمہاری غلامی میں ہے، ہم چھڑانے کے لیے آئے، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کو یاد کر رہی ہے، اور ہم بھی اس کی جدائی میں تڑپ رکھیں گے، کہاں سے یہاں تک آئے ہیں، آپ جو بھی فدیہ کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار، اس کا معاوضہ جو بھی چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار، بس آپ بولو ہم اپنے بیٹے کو لے جائیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شرط تم مان لو پہلے. کہا کیا ہے؟ کہ اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، میں بغیر فدیے کے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہارا بیٹا میرے پاس رہنا چاہے تو پھر میں بزور تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا، پھر میں اسے میرے ساتھ ہی رہنے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. سرکار نے حضرت زید کو بلایا. یاد رکھنا ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ منجا ہوا شخص ہو جائے 30-40 سال کی عمر کا تو وہ خوب فیصلے کر لیتا ہے، مگر چھوٹے بچے کو ماں باپ سے پیار زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک دن بھی نہ دیکھے تو شام کو ماں باپ کو دیکھے تو پاؤں سے لپٹ جاتا ہے. حضرت زید آئے تو جہاں سرکار نے کھڑا کیا تھا وہیں پر کھڑا. سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ کہا حضور یہ میرے ابو ہیں اور یہ میرے چچا. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ بھول گئے ہو یا یادداشت میں رہی ہو. کہا سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے ابو ہیں. کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے، میری طرف سے یہ ہے کہ اگر تم جانا چاہو تو مجھے کوئی فدیہ ان سے نہیں لینا، تم جا سکتے، اور اگر تم رہنا چاہو تو پھر میں تمہیں بھیجوں گا نہیں، فیصلہ تم پر ہے، تم کہاں رہنا چاہتا. لا مرک محبوب تیری زندگی کی قسم، محبوب تیری عمر کی قسم. حضرت زید فرماتے لا اختار علیک احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کو چھوڑ کر کے اب کہیں جانا پسند نہیں کرتا، اب میں رہوں گا تو یہی رہوں گا. حضرت زید کے والد صاحب نے کہا بیٹا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی میں رہنا چاہتا ہے. تو حضرت زید نے یہ کہا کہ یہ غلامی ہی وہ ہیں جو کروڑوں آزادیوں سے افضل ہے. دوستان محترم یہ ہے حضور کی کامل سیرت. اس لیے آج اگر کوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی آرٹیکل میں کوئی بات چھاپتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو پتھروں کے دور کا مذہب ہے، یہ تو اندھیرے کے دور کا مذہب ہے، یہ تو 1450 سال پہلے کے دور کا مذہب ہے، اس دور کے تقاضوں کو یہ مذہب پورا نہیں کر سکتا، تو ہرگز اس کی طرف کان نہ دھرنا. اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک کے لیے اور اس نبی کی سیرت کو قیامت تک کے لیے کامل رہنما بنانے والا رب العالمین ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کی سیرت کیسے ٹھیک کی جائے، ہمارا جوان ہے اس کا کردار کیسے درست کیا جائے، ہمارا معاشرے میں کوئی باپ بن چکا ہے باپ بن کر کیسے رہے، کوئی شوہر ہے شوہر کیسے رہے،
کوئی بیٹا ہے بیٹا بن کے کیسے رہے، باپ کے حقوق کیسے ادا کرے، پڑوسی ہیں، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، اور یوں اس طریقے سے عورتوں میں بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، شعبہ جات، جتنے بھی مرتبے عہدے ہیں، خدا کی قسم ایک نبی کی سیرت کو اللہ نے ایسا نمونہ، میں نے پہلے بتایا نا کہ کاریگر جب نمونہ بناتا ہے تو کوئی کمی نہیں رکھتا، اور رب نے تو انسان کو ہی نمونہ بنایا، اور یہ تو انسانوں میں جتنے کمال وہ سارے ایک نبی میں، اور سارے نبیوں میں جتنے کمال وہ اور اسے کروڑ گنا زیادہ حضور کی ذات میں. یہ تو ایسا نمونہ ہے جن کو نمونہ بنا کر رب نے فرمایا محبوب تیری زندگی کی ہر گھڑی کی مجھے قسم. ایسی ہماگیر زندگی ہے دوستو. بہت محروم ہے وہ مسلمان جو ایسے پاکیزہ نبی کی سیرت پر عمل سے محروم ہے. میں تمہیں بتاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آیا، آخری لمحے زندگی، ہر تو عمل کی بات ہی جدا ہے، آخری لمحے قریب تھا کہ اب وصال ہو جائے. عائشہ صدیقہ سے حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے عائشہ یہ بتاؤ حضور کا وصال کس دن ہوا تھا اور حضور کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا؟ یہ ابو بکر صدیق اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میری موت بھی اس دن آئے جس دن نبی دنیا سے وصال فرمائے، اور مجھے اتنے کپڑے دیے جائیں جتنے کپڑے میرے نبی کو غسل میں دیے گئے. یہ تو بوقت آخر بھی حضور کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں. ہم کیا ہے؟ ہمارا بچپنا، جوانی، بزرگی کہاں گزر رہی؟ یعنی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ مجھے کوئی بدگمانی نہیں، اللہ بچائے اس بات سے، لیکن یہ کہ ہمیں حضور کی سیرت نظر میں رکھنی چاہیے. سرکار نے یہاں بھی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ویسے پڑھو. اور پھر یہ سجدہ، یہ نماز، سرکار کی سیرت کے انگنت پہلوؤں کو نماز سمیٹے ہوئے ہیں، اور سرکار کی سیرت کے انگنت پہلو اس سے نور پھوٹ رہے ہیں نماز والی سیرت سے. اور سرکار کا معاملہ یہ تھا جب پیدا ہوئے امام قسطلانی نے زرقانی اور المواہب دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے حضور کو پیدا ہوتے ہی میں نے یوں دیکھا کہ سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، سجدہ پہلا، مگر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا. سجدہ پہلا ہے مگر جا کر پڑھا کیا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود. ہوا کیا تھا؟ یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، امت کو یاد رکھا اس پہلے سجدے پر. ابھی میلاد ہوا اور سجدہ، میلاد ہوا اور سجدہ، میلاد ہوا اور سجدہ. میلاد والوں، میلاد اور سجدہ دونوں جدا ہے ہی نہیں. جہاں میلاد ہے وہاں سجدہ ہے، جہاں میلاد ہے وہاں سجدہ ہے. اس لیے میلاد منانے والوں اپنی زندگی کے ہر گھڑی میں سجدے سے وابستہ رہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی ہماگیریت. تو ہر شخص جس شعبے سے جڑا ہوا، کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، وہ حضور کی سیرت میں پڑھے کہ حضور کی سیرت بزنس کے حوالے سے کیسی ہے، حضور کیا فرماتے اس حوالے سے. اگر وہ سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر سرکار گئے اس کو پڑھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ، سرداری، قیادت کیسے کی وہ سرکار کی زندگی میں دیکھیں. یوں ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سرکار کی سیرت پڑھے. اور الحمدللہ آج کل اتنا آسان ہو گیا سیرت کو پڑھنا کہ ہماری تحریک نے سرکار کی سیرت پر کئی کتابیں گجراتی زبان میں شائع کر دی، اور وہ بھی نیٹ پر موجود ہیں. پڑھیے ان کو. باضابطہ میرات المناجح، مشکاۃ شریف کی شرح،
جو حکیم الامت کے لکھی وہ گجراتی زبان، آپ پڑھیے اس کو، روزانہ آدھا گھنٹہ اپنی زندگی میں ایسا نکالیے کہ اپنے نبی کی پاک زندگی پڑھیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی، جس کے میں نے مختلف جہت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ دن بدن اس میں نکھار پیدا ہوگا آپ کی زندگی میں، اور آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی۔ اس لیے اس سیرت کی طرف آنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ